امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا دی ہے اور کہا ہے کہ جی وہی جیسے ڈو مور کہا جاتا تھا، تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ یہی چل رہا ہے کہ انہوں نے پھر کہا ہے ڈو مور، اور ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس طرح سے رول پلے نہیں کیا، طالبان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جی ہاں، کل انہوں نے امریکہ میں اپنی ایک بریفنگ میں ٹونی بلنکن نے یہ باتیں کی ہیں، اور ان پر کڑے سوالات بھی کانگریس مین نے اٹھائے کہ بھئی آپ پاکستان کے رول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ پاکستان مزید کچھ کرے گا۔ کل بھی ٹونی بلنکن نے بار بار کہا جی کہ کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کرتا تھا کہ اتنی تیزی سے سب کچھ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ پریڈکٹ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنی تیزی سے کچھ ہوگا، مگر یہ بات تو طے ہے کہ امریکنز نے ہی دوحہ میں طالبان کو بٹھایا ہوا تھا اور طالبان کے ساتھ دوحہ میں باتیں کر رہے تھے، تو امریکنز کو یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ لیکن اتنی تیزی سے جو ہوا ہے، جس طرح فوج ان کی افغانستان کی وہ نہیں لڑی، اس لیے کہ ان کو بھی نظر آتا تھا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کل ٹونی بلنکن کانگریس مین کو جواب ٹھیک سے نہیں دے سکے اپنے انٹرنل ایشوز پہ بھی، اور اب جو ان کا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ڈو مور، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پاکستان کے لیے، پاکستان بھی یہ سننے کا عادی ہے اور امریکہ بھی اب یہ کہنے کا عادی ہو چکا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کیا ڈو مور کرتا ہے، کیا امریکن ریئلی چاہتے ہیں پاکستان سے۔ بالکل، لیکن ہو سکتا ہے سر کہ کچھ دنوں میں کچھ نہ کچھ کلیئر ہو، اس لیے کہ پاکستان ویسے تو خیر کافی انڈر پریشر رہتا ہی ہے امریکہ کے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے بعد تو اور بھی زیادہ منسٹری کی حد تک، چاہے فورن منسٹر ہو یا کوئی، وہاں تک تو ضرور، یا باجوہ صاحب کی حد تک کہنا چاہیے کہ پریشانی تو آ چکی ہے ان کے لیے۔ نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ فورن آفس سے لے کے باجوہ صاحب تک یہی پاکستان میں میٹر کرتے ہیں۔ فورن آفس میں بیوروکریسی ہے، اور ظاہر ہے ان کو خاص طور پر فورن آفس کو کنٹرول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، اور باجوہ صاحب کا بھی پچھلے ہفتے کا جو خطاب تھا وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ جب امریکنز کو تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں تو پاکستان کا فورن آفس سے لے کے اسٹیبلشمنٹ تک سبھی دباؤ میں آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہی دباؤ میں آنا ہوتا ہے۔ عمران خان یا کوئی بھی سویلین سرکار ہو، ان کا کام تو صرف سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے۔ دیکھیے، افغانستان کی یہ جو طالبان کی عبوری حکومت ہے، یہ بھی شاید امریکنز کو گھاس نہ ڈالے جسے کہنا چاہیے، مگر ان کو پیسے چاہیے، اس لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اپنا دل بڑا کرے جتنا بڑا کنٹری ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے بھی جو بہت سارے جو پیسے آتے ہیں، وہ اگر آئی ایم ایف سے آتے ہیں، ورلڈ بینک سے آتے ہیں، فیٹف کی تلوار ہے، تو وہ امریکہ کا اس میں بہت رول ہوتا ہے۔ اگر امریکہ اور سخت ہو جائے گا تو پیسے نہیں آئیں گے، تلواریں لٹکتی رہیں گی۔ تو پاکستان میں تو خیر سالوں سے یہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی تو بالکل سامنے آ کے فوج نے حکومت کی، اور کبھی پیچھے رہ کے بھی فوج ہی حکومت کرتی رہی یا ملک چلاتی رہی۔ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کو ہی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پیچھے اصل میں فوج ہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ لیکن جو بات بہت سے لوگ میرے جیسے پہلے بھی کر رہے تھے، اور بھی کئی لوگ کرتے رہے، کہ ہم نے امریکہ سے پیسے پکڑے اور ہم نے ساتھ دیا طالبان کا، یہ بات اب امریکہ سے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی طالبان کا ساتھ دیا۔ تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا یا کوئی فائدہ کر جائے گی یہ بات؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اس ساری سچویشن سے پاکستان کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا۔ جو ہوا ہے اس کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا، جو آگے ہوگا اس کی بنیاد پر فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس میں تو امریکنز بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آن بورڈ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ آن بورڈ نہ رہے ہوں، مگر وہ کافی حد تک طالبان کے ساتھ تو آن بورڈ دوحہ میں رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہوا ہے اس پہ تو امریکنز بھی کوئی پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی خاطر کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ نے بڑے اچھے تعلقات طالبان کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، بہت پیار کی پینگیں ڈالی ہوئی تھی۔ تو یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک ضرورتوں کے ناطے، یا ویسے بھی جو نیچرل ان کے آپس میں باؤنڈریز ملتی ہیں اس کے ناطے، تو وہ تعلقات تو تھے۔ لیکن امریکنز نے جس طرح طالبان کو کھلی چھوٹ دی، میں تو یہ کہوں گا، جہاں وہ پہنچے ہیں،
تو وہ تو خود امریکنز اس وقت بین الاقوامی برادری کی نگاہوں میں اور خود امریکہ میں امریکی تھنک ٹینکس ریپبلکنز کی نگاہوں میں اور ہم جیسے کرٹکس کی نظروں میں خود امریکنز اس وقت گرل ہو رہے ہیں. وہ تو ان کا مسئلہ ہے. اب امریکنز پاکستان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نہیں چاہتے تھے نہ کریں. امریکنز پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ ٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم پاکستان سے اس مسئلہ پہ کمیونیکیشن کریں گے. تو وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے بات کریں گے. پاکستان بھی دیکھے گا فرینکلی کہ بھئی ہمیں اس کے عوض کیا مل رہا ہے. یہ سارا لین دین کا کھیل ہے. لیکن پھر دوبارہ ڈو مور کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دوبارہ سے وہی جیسے کہنا چاہیے پھر وہی غلط فہمیاں، پھر وہی سارا کچھ جو غلط ہوا تھا دہرانا چاہتے ہیں یا صرف پاکستان کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں ڈرانا بھی نہیں چاہتے، نہ پاکستان ڈرتا ہے فرینکلی اب ان باتوں سے، چونکہ وہ یہ اس طرح کا ہو گیا نا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا. وہ یہ والا نعرہ لگ ہی رہا ہے کوئی کئی سالوں سے. مطلب پریسائزلی ڈو مور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے سے کہنے شروع ہوئے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہ 90s سے کہہ رہے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں. پیسے دینے انہوں نے بند کر دیے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے سے، جو ڈائریکٹ ان کی وہ ایک کولیٹرل سپورٹ آتی تھی اور جو امدادیں ہوتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیے. اس کے بعد ڈو مور ذرا زیادہ پاکستان کو چبھنے لگا. جب تک پیسے ملتے رہتے تھے تو ڈو مور کا مطالبہ کو اتنا برا نہیں لگتا تھا. اب پیسے بھی ملنے بند ہو گئے، ڈو مور بھی کہنا شروع کر دیا، تو وہ پھر دل پہ زیادہ چوٹ لگتی تھی کہ بھئی یہ کیا چکر. وہ اپنے بھی انہوں نے میڈیا کو، اپنی عوام کو بھی اور اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بھی تو بتانا ہوتا ہے نا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. تو حسن نثار صاحب بھی ظاہر ہے کہ جرنلسٹ ہیں اور وہ بڑی بولڈ طریقے سے بات کرتے ہیں اور ان سے بہت ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے. کبھی کبھی ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گورنمنٹ کا ساتھ دینے لگتے ہیں، اس وقت تھوڑی سی مجھے بھی حیرت ہوتی ہے اور تھوڑی سی میں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. لیکن یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹس آئی تھی جس کے پیچھے لوگ پڑ گئے ہر طرف سے، کیونکہ اس میں خاص طور پہ انہوں نے جو یہ کہہ دیا کہ بھارت میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، کشمیر کو بھول جائیں، تو اوپر سے ڈاکٹر قدیر خان کو ہمارے یہاں ایک ہیرو مانا جاتا ہے، ان کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ریاکشن آیا ہوگا چاروں طرف سے. ابھی میں 2 دن پہلے ایک انڈین ٹی وی چینل پہ گئی تھی، وہاں پہ پی ٹی آئی کے یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ممبر آ گئے تھے، اور جب ہوتا یہ کہ کچھ ٹائم سے میرے خیال ہے کوئی 2-3 ویکس ہو گئے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان سے جاتے ہیں پینلسٹ، اور بجائے اس کے انڈین پینلسٹ کے ساتھ لڑیں وہ میرے ساتھ لڑ کے گھر چلے جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، کیونکہ میں جو بات کر رہی ہوتی ہوں